الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نور خدا ہے کفر کے ماتھے پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کے ماتھے پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، چند دنوں سے وطن عزیز ہندوستان میں رونما ہونے والے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ 2 اور 3 اپریل کو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک سیاہ قانون بنام امید متعارف کروایا گیا۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025۔ یہ یقیناً ایک ایسا سیاہ قانون ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کے 25 کروڑ سے زائد مسلمان مضطرب ہیں، بے چین ہیں اور بے قرار ہیں۔ امید اس کا نام دیا گیا، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تمام تر سیاسی امیدوں کو، میرے جملوں پر غور کریں، سیاسی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا۔ جنہوں نے یہ گھناؤنا جرم کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی امیدوں کو نیست و نابود و برباد کیا ہے، لیکن وہ بہت غلط ہیں۔ ان کو اس بات کا بالکل طور پر اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ نا امیدی کفر ہے اور یہ تمہارے پاس ہے۔ امید ایمان کا حصہ ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان والوں اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو مسلمان اتنے سخت ترین حالات میں بھی نا امید نہیں ہو سکتا ہے، اور مسلمان کو نا امید ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جہاں تک اس سیاہ قانون کا تعلق ہے، ابھی مسلمانوں کو پوری طریقے سے واقفیت نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے۔ اسی لیے بعض حلقوں، بعض لوگوں کی جانب سے اس بل کی تائید کی جا رہی ہے، اس ایکٹ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں، جو بھی ہوا اچھا ہوا، یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون مسلمانوں کے حق میں ہے۔ اگر آپ اب بھی نہیں جاگے تو پھر کب جاگیں گے؟ آپ بی جے پی سے یہ امید رکھتے ہیں، RSS سے یہ امید رکھتے ہیں، آپ مسلمان دشمن قوتوں، طاقتوں سے کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کریں گے؟ ہرگز نہیں۔
کھلا ہوا کفر کھلے ہوئے ایمان کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی مسلمان متحد اور متفق نہیں ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک عظیم نقصان ہے جو مودی کی گورنمنٹ نے، بی جے پی لیڈ این ڈی اے گورنمنٹ نے مسلمانوں کا کر دیا ہے۔ اب ہو گیا ہے، اب جو ہو گیا ہے تو اسے آپ ریورس کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے۔ اب ایسی صورتحال میں بحیثیت مسلمان ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے؟ اور ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ قومیں صفِ ہستی سے مٹ جاتی ہیں جن کے پاس اسٹریٹجک پلاننگ اور پرسپیکٹو نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس مقصد حیات نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی ٹھوس گول نہیں ہوتا ہے۔ اور 1400 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں پرسپیکٹو بھی دیا قرآن کی شکل میں، ہمیں گول بھی عطا فرمایا، ہمیں مقصد حیات بھی بتا دیا۔ اور کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ یا زاویہ یا کوئی ایسی واک آف لائف نہیں ہے جس میں ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری مکمل رہبری اور رہنمائی نہیں فرمائی ہے۔ الحمدللہ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ حیات ہے، کہ اگر ایک بندے مومن مسلمان اپنے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پوری طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ شخص دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہے، بشرطے کہ وہ اتباع کرے۔ آج کی جو صورتحال ہندوستان کے سرزمین کی ہے، اس پر آپ غور و غوض کریں کہ پچھلے 10 سالوں میں اور ان 10 سالوں میں مرکز پر جب سے یہ فائز ہیں، یہ مسلط ہیں حکومت پر، مرکزی حکومت میں بی جے پی اور این ڈی اے گورنمنٹ اب آ گئی ہے، تو وقتاً فوقتاً وقفے سے یہ لوگ مسلمانوں کو ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ ان کا مقصد، ان کا منشور، ان کا مطمع نظر، ان کی اسٹریٹجی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ پہلے این آر سی کے نام سے مسلمانوں کو ڈرایا گیا، پھر سی اے اے، این آر سی وغیرہ کی باتیں کی گئی، اور اس کے بعد ٹرپل طلاق کے حساس مسئلے کو اچھالا گیا، پھر یونیفارم سول کوڈ کی بات کی گئی، اور اس کے بعد بالآخر وقف امینڈمنٹ بل کو پارلیمنٹ میں پاس کروا دیا گیا۔ 280 سے زائد ووٹ فیور میں آئے، 232 ووٹ بل کی مخالفت میں آئے۔ بل کی مخالفت کرنے والا انڈیا بلاک ہے، جس میں کانگریس، سماجوادی پارٹی، ڈی ایم کے وغیرہ شامل ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ان جماعتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے ان کا مقصد کچھ بھی ہو، بس پردہ بیک گراؤنڈ میں ان کا مقصد کیا ہے یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر کانگریس نے اور اس کے الائز نے، سماجوادی پارٹی، ڈی ایم کے وغیرہ، یہاں تک کہ بی آر ایس نے بھی اس بل کی شد و مت سے پارلیمنٹ میں مخالفت کی۔ تو میں ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی وجہ سے بھی قوم و ملت کو نقصانات ہوئے ہیں، لیکن اگر ماضی کی باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے فراموش کیا جائے، بھلایا جائے، تو یہ بہت بڑا اقدام تھا جو انہوں نے کیا۔ اب اس صورتحال میں
مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ NRC سے آپ کو ڈرایا گیا تو آپ کو اس کے نقصانات معلوم تھے، CAA سے آپ کو خائف کروایا گیا تو اس سے ہونے والے نقصانات سے بھی آپ واقف تھے، اس سے پہلے جب 2020 میں 19 میں کووڈ آیا تو اس کے نقصانات سے بھی آپ واقف تھے، اسی لیے آپ ڈر رہے تھے اور گھبرا رہے تھے۔ مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کو حالات سے زیادہ اس کے خیالات پریشان کر دیتے ہیں، کہ حالات اس قدر خطرناک نہیں ہوتے ہیں جس قدر خیالات اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ کسی بچے کی طبیعت گھر میں خراب ہو گئی، ہلکا سا بخار ہے، پتہ نہیں آپ کیا کیا سوچنے لگتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، کیا ہو، حالانکہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہلکا سا بخار ہے، لیکن خیالات انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اب جو موجودہ صورتحال ہے، میں ایک مسجد سے خطاب کر کر یہاں پر پہنچا ہوں اور تقریباً 10-12 کلومیٹر کی مسافت طے کر کر آیا ہوں۔ میں یہ راستے میں سوچ رہا تھا کہ کہیں سڑکوں پر احتجاج تو نہیں ہو رہا ہو، کیونکہ حیدرآباد میں اکثر ایسا ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ راستے مسدود ہو گئے ہوں، بند ہو گئے ہوں، ٹریفک جیم ہو، مجھے روٹ بدلنی پڑے گی اس مسجد تک پہنچنے کے لیے۔ تو میں راستے کی تمام تر مسجدوں کو راجندر نگر سے لے کر یہاں تک دیکھتا آیا، سناٹا ہے، خاموشی ہے، کسی قسم کا کوئی رد عمل ہے؟ بولیے آپ، نہیں بولیے، نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سڑکوں پر نکلا جائے، لیکن کم از کم کسی نہ کسی طریقے سے تو غم اور غصے کا اظہار ہونا چاہیے تھا، قانونی دائرے میں ہی رہ کر چاہے کرتے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خاموشی ہے۔ کیوں؟ ذرا سوچئے آپ۔ وہ اس لیے کہ مسلمان واقف ہی نہیں ہے کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ جب اگر کوئی بیماری، کوئی بلا اور وبا پھیلتی ہے، جیسے کووڈ کی آئی تھی، تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ جب CAA کو متعارف کروانے کی باتیں کروائی جا رہی تھیں، NRC کی باتیں کی جا رہی تھیں، تو آپ کو واقف کروایا جا رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے مسلمانوں کا۔ اسی لیے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شاہین باغ میں بیٹھے اور ہندوستان کے چپے چپے پر انہوں نے صدائے احتجاج کو بلند کیا۔ لیکن وقف امینڈمنٹ ایکٹ بل پارلیمنٹ میں متعارف کروا دیا گیا، لیکن مسلمانوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی رد عمل، بولیے، ہوا نہیں ہوا۔ خواص نے کیا، سیاسی قائدین نے کیا، عمائدین قوم و ملت نے کیا، لیکن عوام اس سے بالکل بے خبر ہے، نابلد ہے اور ناواقف ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صاف اور راست وجہ یہ ہے کہ عوام واقف ہی نہیں ہے کہ خطرہ کتنا بڑا ہے۔ میرے جملوں پر اب غور و فکر کریں۔ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ کتنے بڑے نقصان سے مسلمان دوچار ہو رہے ہیں۔ ایک بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی، اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، وہ بے دھڑک سڑک پر نکل جاتا ہے۔ اسے کیا خبر ہے کہ سامنے سے کوئی لوری بھی آ سکتی ہے، سڑک سے کوئی تیز رفتار گاڑی بھی آ سکتی ہے، موٹر سائیکل کی وہ زد میں آ سکتا ہے۔ لیکن ماں باپ چونکہ ان خطروں سے واقف ہوتے ہیں، ان کو خبر ہے، ان کو پتہ ہے کہ بچہ ہمارا چونکہ غیر شعور ہے، اس کے پاس شعور نہیں ہے، یہ نقصان سے دوچار ہو جائے گا، تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بچے کا تحفظ کریں اور اسے بچائیں اور اسے بتائیں، اسے سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ خطرہ ہے۔ وہ تو پانی میں بھی کود جائے گا، وہ تو چلتی ہوئی گاڑیوں کے سامنے بھی آ جائے گا، وہ تو کسی گڑھے کی طرف بھی لپک کر چلا جائے گا جیسے اسے وہ باغ اور گلشن نظر آ رہا ہو، جب تک کہ اس کے بڑے، اس کے سرپرست اس کو یہ نہ بتائیں کہ ایسا نہ کرو، ایسے کرنے سے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے مسلمانوں کے قائدین نے، مسلمانوں کے عمائدین نے، علماء نے، مشائخ نے، انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم نے آپ کو بتایا نہیں،
کتنا بڑا نقصان ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ سے نمائندگی کرنے والے اسد الدین اویسی صاحب، کیا انہوں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا یا کچھ نہیں کہا؟ تو میری نگاہوں کے سامنے سے ایک ان کی کلپ گزری اور انہوں نے اس میں چیخ کر چلا کر پکار کر کہا کہ مسلمان کب جاگیں گے؟ آپ وہ کلپ دیکھیں ضرور۔ کب ہوش کے ناخن لیں گے؟ یہ کب جاگیں گے؟ تب جاگیں گے جب ان کی مسجدوں کے سامنے ایک پرچی لگا دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی، آپ یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا مسلمان تب جاگیں گے جب ان کے قبرستانوں کے سامنے لا کر ایک دروازوں پر پرچی لگائی جائے گی، کورٹ کا آرڈر لگایا جائے گا کہ دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی، مسلمان یہاں پر نہیں آ سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان کب جاگیں گے جب ان کی درگاہوں، اولیاء اللہ کے آستانوں کے سامنے، مدرسوں کے سامنے، عیدگاہوں کے سامنے یہ پرچی لا کر لگا دی جائے گی کورٹ کا آرڈر کہہ کر کہ دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی۔ انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم کہاں چوک گئے؟ انہوں نے تو کہہ دیا سب سے بڑی غلطی اس مسئلے میں جس نے کی ہے وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں تفرقے کی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن آپ کو متنبہ اور خبردار کرنا میری اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو بتاتے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کل کے دن اگر کسی مسجد کے سامنے کورٹ کا آرڈر لا کر دروازے پر لگا دیا جائے کہ آپ کل سے یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ دس از اے ڈسپیوٹڈ پراپرٹی، اور یہ پراپرٹی وقف کی نہیں ہے، یہ پراپرٹی کا مالک کوئی اور ہے، تو ذرا سوچئے کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ مسلمان اپنا گھر تو لٹتا ہوا دیکھ سکتا ہے، اپنی دکانوں کو تو جلتا ہوا دیکھ سکتا ہے، اپنے املاک کا تو نقصان برداشت کر سکتا ہے، لیکن آج بھی اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہمارا ایمان اتنی پستیوں کے باوجود، انحطاط کے باوجود، زوال کے باوجود اتنا مضبوط ہے کہ ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کسی اسلام دشمن قوت کی مسجد کی طرف بڑھتی ہوئی بری نگاہوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جس طریقے سے NRC، CAA وغیرہ کے لیے مسلمانوں کو پیشگی طور پر پہلے ہی سے متنبہ کر انفارم کیا گیا تھا کہ یہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہے، تو سارے ملک کا مسلمان یکجٹ ہو گیا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لیکن وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے مسلمانوں کو بالکل یہ طور پر بتایا نہیں۔ اب یہاں پر ڈفرینسز آف اوپینین ہوئے، کچھ لوگوں نے کچھ کہا، کچھ لوگوں نے کچھ کہا۔ آج بھی ہماری صفوں سے نکل کر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ایکٹ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں، اور اس کی تائید کر BJP کی حکومت کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک کانفلکٹ آف تھاٹ ہو رہا ہے کہ مسلمان پریشان ہے کہ کیا کریں۔ نہیں، آپ کو خبر نہیں ہے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان کر دیا گیا ہے، بالکل یہ طور پر خبر نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں مسلمان کیا کرے؟ اب اگر میں آپ سے سوال کروں، ایک سادہ لوح مسلمان سے سوال کروں، وہ چپ بھی سادے گا، یا کوئی جذباتی مسلمان ہوگا تو وہ کہے گا حضرت ہم سڑک پر نکل جائیں گے، ہم ہنگامہ برپا کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم ایسے کریں گے، ہم ویسے کریں گے۔ میں نے کہا پیارے، اب ایسے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب تیر شکار سے نکل گیا ہے، آر پار ہو گیا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے قبض و اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرائے رکھ کر بیٹھا جائے، یا پھر حالات کے مزید بد سے بدترین ہونے کا انتظار کیا جائے؟ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے بحیثیت مسلمان، بولیے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس صورتحال میں مسلمان اس مقبضے میں ہیں، اس پریشانی میں ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے قرآن اور حدیث سے ہم اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ جب کبھی حالات سخت ہوں تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، جب کبھی حالات دشوار ہوں تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، جب کبھی پریشانیاں ہوں تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
ولا تفرقوا، کہ اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. توجہ طلب بات ہے، اللہ کی رسی کو، وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جمیعاً پر غور کریں، آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں قرآن کے. ہم نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم پریشان حالی کا شکار ہیں. ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں. ہمیں اپنے کپڑوں پہ غور و فکر کرنے کا تو وقت ہے، ہماری گاڑی پر تو غور و فکر کرنے کا وقت ہے، بلڈنگ پر تو غور و فکر کرنے کا وقت ہے. اگر کہیں کا کلر پرانا ہو جائے تو ہماری نگاہوں میں وہ پہلے کھٹک جاتا ہے. گاڑی کی سیٹ خراب ہو جائے تو نگاہوں میں کھٹک جاتی ہے. کپڑا بوسیدہ پرانا ہو جائے تو کھٹک جاتا ہے. کپڑے کی لباس کی کریز ٹوٹ جائے تو وہ ہمیں کھٹک جاتا ہے. ہم اس پر غور و فکر کرنے لگتے ہیں کہ اس خامی کو کیسے دور کیا جائے. نہیں کرتے ہیں ہم غور تو قرآن پر نہیں کرتے ہیں. اقبال میں کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اے مرد مسلمان، تیرا کام تیرے کپڑوں پر، تیرے لباس پر، تیری گاڑی پر، تیری املاک پر، تیری دولت پر، دنیا پر غور و فکر کرنا نہیں ہے. تجھے غوطہ زن دنیا میں نہیں ہونا ہے بلکہ تجھے غوطہ زن قرآن کے اندر ہونا ہے. غوطہ زن کسے کہتے ہیں؟ غوطہ زن وہ ہوتا ہے جو سمندر کی تہوں میں سے ڈوب کر موتی نکال لیتا ہے. تو یہ فکر تو ہم کو دی نہیں گئی. ہمیں قوالی کروائی گئی، تعویذ کروائی گئی، تشتری کروائی گئی، 40 دن کے چھلے کروائے گئے. یہ کروایا گیا. کون ہے جو ہاتھ پکڑ کر کسی مسلمان کا بولے؟ اور کون ایسا مسلمان بھی ہے جو آ کر ہم سے بھی پوچھے کہ حضرت بتائیے تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ نہیں، صرف قرآن کا تعلق رمضان میں تراویح کے ساتھ، وہ بھی سپر فاسٹ ایکسپریس تراویحاں کہ کسی نے 10 پارے سن لیے دن میں، کسی نے 15، 2 دن میں قرآن ختم کر لیا. کہاں غوطہ زن ہوں گے؟ ہم تو ابھی کنارے تک نہیں پہنچے ہیں قرآن کے، تو غوطہ زن کہاں ہوں گے؟ تو قرآن میں غور و فکر ہم کرتے نہیں ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. رسی کب پکڑی جاتی ہے؟ بولیے، جب سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. 24 گھنٹے رسی لے کر پھریں گے آپ؟ کشتی آپ جب سمندر میں اتارتے ہیں تو آپ کو لنگر ڈالنے کے لیے رسی کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی ڈوب رہا ہے تو آپ کو رسی کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کو اپنی سواری کو محفوظ مقام پر باندھ کر رکھنا ہے تو آپ کو رسی، کیا؟ کیونکہ نقصان سے بچیں آپ، اس لیے رسی کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کو پریشان حال صورتحال ہو تو جب آپ کو رسی کی ضرورت ہوتی ہے. اور رسی پکڑنا ایسا نہیں کہ ہلکی سی پکڑی، تھوڑی سی موج تیز چلی، موج میں تھوڑی سی تیزی برپا ہوئی، رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی. ہم کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ ہم نے تو پکڑی تھی چھوٹ گئی، تو اللہ نے فرمایا نہیں، جم کر پکڑو. وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پکڑو تو ایسے مت پکڑو جیسے آج ہم پکڑ رہے ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے رسی چھوٹ رہی ہے، اسی لیے ہم نقصان کا دوچار ہیں. ہمارے ہاتھوں سے رسی اس لیے چھوٹ رہی ہے کہ ہم نے رسی کو مضبوطی سے پکڑا نہیں ہے، اسی لیے ہم ڈوب رہے ہیں، ہمیں سہارا نہیں مل رہا ہے. کوئی ڈوبنے والا ڈوب رہا ہو تو وہ چلائے گا، پکارے گا تو رسی پھینکی جاتی ہے تاکہ وہ رسی کو پکڑ کر کوشش کر کر واپس نکلے. رسی خود از خود اسے کھینچ کر نہیں نکالتی بلکہ اسے بھی کوشش کرنی پڑے گی، کم از کم اسے مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ بعض محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے الگ الگ اس کی تفسیر کی ہے اس آیت مبارکہ کی، لیکن عام فہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ صبر اللہ کی رسی ہے، نماز اللہ کی رسی ہے، توکل اللہ کی رسی ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا اللہ کی رسی ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگائے رکھنا یہ اللہ کی رسی ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا یہ اللہ کی رسی ہے، مشکل حالات میں نہ گھبرانا، نہ غم کرنا، نہ پریشان ہونا یہ اللہ کی رسی، اس کو تھامنا پڑے گا. اور جب آپ اس کو تھام لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس رسی کو تھام لے گا وہ پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اور ہم نے رسی پکڑی نہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، بات یہ نہیں ہے کہ تم نے رسی پکڑ لی تمہارا کام ختم ہو گیا، تم نے تھام لیا دامن صبر کا، استقامت کا، استقلال کا، اور تم نے تھام لیا دامن نماز کا، صلاۃ کا. نہیں، اللہ فرماتا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے بعد تم تفرقے میں مت پڑو.
آج وہی ہو رہا ہے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے. کوئی مسلمان کچھ کہتا ہے, کوئی مسلمان کچھ کہتا ہے, تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں مسلمان. کوئی اس ایکٹ کو ویلکم کر رہا ہے اور کوئی اس ایکٹ کی مخالفت کر رہا ہے, تو کیا ہے, تفرقے میں پڑ گئے ہیں. ڈفرینسز آف اوپینینز ہیں. کیا ہے بولیے؟ یہی تفرقہ ہے جو مسلمانوں کو بربادی اور تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو مسلمان اس صورتحال میں کیا کرے؟ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں, کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس احتجاج سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو ہونا تھا سو ہو گیا. اب انتظار کرنا ہے ہم کو کہ اب کیا ہونے والا ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسلمانوں کا ادارہ جو مسلمانوں کی رہنمائی اور رہبری کے فریضے اور منصب کے لیے قائم کیا گیا تھا, وہ اٹرلی فیل ہو گیا ہے. وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے. اسی لیے کہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں اسی کا یہ خمیازہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے. پہلے کیا کیا؟ 50 لاکھ ای میل کروائی. کیا فرق پڑنے والا ہے ای میل سے؟ کون پڑھنے والا ہے آپ کے 50 لاکھ ای میل؟ RTI کر دیکھیں, رائٹ ٹو انفارمیشن, آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ویسٹ ہو گئے 50 لاکھ. پھر QR کوڈ کا اسکین کا اسکیم کیا گیا. آپ کو کہا گیا کہ اسکین کیجئے, اپنا احتجاج درج کرائیے. کچھ نہیں ہوا ہے اس سے. اور اس کے بعد بالآخر رمضان میں آپ کے کاندھوں پر کالی پٹی باندھ دی گئی. یہ آندھی پٹی آپ کے کاندھوں پر نہیں, آپ کی آنکھوں پر باندھ دی گئی ہے. میں ذمہ داری, کیونکہ درد ہوتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اگر یہ QR کوڈ کا اسکین یا پھر یہ ای میل یا پھر کالی پٹیوں کا کھیل تماشا نہ کیا جاتا اور یہ ایکٹ کے متعارف ہونے سے پہلے مسلمانوں کو میدانوں میں اتار دیا جاتا, جس طریقے سے شاہین باغ پہ مسلمان بیٹھے تھے اور جس طریقے سے پنجاب کے فارمرز نے حکومت کے گھٹنے ٹکوا دیے, گھٹنوں پر لا کر چھوڑ دیا مرکزی حکومت کو, اسی طرح سے اگر مسلمانوں کو پہلے تیار کروایا جاتا اور مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کہتا کہ مسلمان آؤ, جمع ہو, تم کو پتہ نہیں ہے, تم چھوڑو وقف کی جائیدادوں کو, درگاہ کی جائیدادوں کو چھوڑو, خانقاہوں کی جائیدادوں کو چھوڑو, ارے سب چھوڑو اے مسلمانوں, آج تمہاری مسجدیں خطرے میں ہیں. تو بتائیے کیا کوئی مسلمان گھر میں بیٹھا ہوتا؟ بتایا گیا آپ کو؟ اب رو رہے ہیں, اب بتا رہے ہیں, مسجدیں ہاتھوں سے نکل جا رہی ہیں. نکلیں گی, ضرور نکلیں گی, یہ ہونے والا ہے, کیونکہ ہم نے غلطی کر دی ہے تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. لیکن مسلمان مایوس نہیں ہوتا, ہاں اگر بشرطے کہ وہ مسلمان ہو. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم ڈرو, نہ تم غم کرو, تم ہی سربلند رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو. اب کسی کورٹ میں جانے سے بھی میں سمجھتا ہوں اب کوئی حل نکلنے والا بولیے نہیں ہے. ہاں ایک ایکٹ ہے, ایک آرٹیکل 111 ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ پریسیڈنٹ آف انڈیا کین انٹروین اینڈ وتھ ہولڈ the act which is passed in the parliament. لیکن میں نہیں سمجھتا وہ ہونے والا ہے. ہوگا؟ آپ بتائیے. سپریم کورٹ آپ کو انٹرٹین کرنے والا بھی بولیے نہیں ہے. دھوکہ دیا جا رہا ہے, پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو جائیں گے, حالانکہ ان کو معلوم ہے سپریم کورٹ ان کو انٹرٹین کرنے والا ہے, سب انہی کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں. یہ بھی اگر کہا جائے کہ پریسیڈنٹ آف انڈیا انٹروین کریں گے, نہیں کریں گے. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میدانوں میں سڑکوں پر نکل کر آنے سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ قرآن سے پوچھو, رسول اللہ سے پوچھو کہ سرکار آپ بتائیے, ہم پریشان ہیں, ہم کیا کریں ہندوستان کے مسلمان, ہم کیا کریں؟ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے مسلمانوں, اللہ کی مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو صبر کے ذریعے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. کیا آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ پر سے تو امید اور لو لگائے بیٹھے ہیں اور دیگر بڑے اداروں سے تو لو لگائے بیٹھے ہیں اور اللہ سے مایوس ہو گئے؟ اسی لیے یہ انحطاط ہے, اس لیے یہ زوال ہے, اسی لیے یہ پریشانی ہے, اسی لیے یہ نقصانات ہے. ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہم اپنا ہر معاملہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پر عمل کریں, اپنی مدد اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں. کیا اللہ کی مدد نہیں آتی؟ کیا ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو گیا؟ ابھی تو تازہ دم ہے نا رات, ابھی تو ایمانی حرارت باقی, ابھی جسم ٹھنڈا نہیں پڑا ہے, ابھی ایمانی حرارت باقی ہے ہماری. اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. غور سے سنیں, غور سے سنیں, غور سے نہیں سننے کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں.
ہم تو ہمارا کام کر رہے ہیں، عوام الناس نہیں سنتی، عمل نہیں کرتی۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اے مسلمان، تجھے بدر کی فضا برپا کرنی پڑے گی۔ بدر کا مارے کا معلوم ہے کیا تھا؟ 313 نہتے مسلمانوں کے سامنے 1000 کا لشکر جرار تھا۔ ادھر کسی کے تلوار تھی تو بھالا نہیں تھا، بھالا تو ذرا نہیں تھی، سواری نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ایک سجدہ کر کر کہا کہ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم نہتے ہیں، بالکل آج جیسے ہندوستان میں ہم ہیں۔ اے پروردگار تو جانتا ہے نہ ہمارے پاس لشکر ہے، نہ ہمارے پاس فوج ہے، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس قوت ہے۔ اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمارے پاس ہے تو تیری ذات پر توکل ہے تو تجھ پر اعتماد ہے تو تجھ پر بھروسہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو آسمان سے اتارا۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب صرف تیرے لیے بھیجوں گا، بعد میں نہیں بھیجوں گا۔ کہیں قرآن میں یہ لکھا ہے تو بتائیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، وہ فضا کو پیدا کرنا ہوگا۔ وہ فضائے بدر کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے۔ وہ فضائے بدر کیا ہے؟ اپنی طاقت اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کرنا۔ جس نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا اپنی طاقت کے زام پر، وہ برباد ہو گیا، اور جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اس کے سامنے شداد و نمرود و حامان و فرعون نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ ایمانی کیفیت ہم کو پیدا کرنی پڑے گی۔ وہ ایمانی کیفیت اگر ہم میں پیدا نہیں ہوگی تو پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے دوستو، کچھ ہونے والا نہیں۔ اس سے بڑے نقصانات کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا۔ تو وہ فضائے بدر کا جذبہ کہاں چلا گیا؟ اسے ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ جب ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم حدیث پڑھیں گے، جب ہم صحابہ کی قربانیوں کی داستانیں پڑھیں گے۔ ہم تو لڑائی جھگڑے پڑھ رہے ہیں، ہم تو مشاجرات پڑھے۔ آج کل کے مولویوں نے، علماء نے، مشائخ نے لڑا کر جھگڑا کر رکھ دیا ہے۔ مشاجرات پر گفتگو ہوتی ہے، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ صحابہ کا جذبہ ایمانی کیا تھا، اسلام پر مر مٹنے کا ان کا جذبہ کیا تھا۔ وہ سب کچھ قربان کر کر رسول اللہ کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ حاصل کرنے کے لیے کیا 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 کرتے تھے، نہیں بتایا جاتا ہے۔ کس کو بتایا جاتا ہے؟ ہم تو سائل بکرم، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہو تو بتایا جائے، نہیں پوچھا جاتا ہے۔ ہم سے آ کر سوشل میڈیا کے حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، حضرت انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، یہ مولانا نے یہ کہا، یہ پیر صاحب نے یہ کہا، اس لیڈر نے یہ کہا۔ میں نے کہا ان سب کو ہٹا پیارے، مجھ سے یہ سوال کر، میں تجھ سے یہ سوال کروں، یہ بتا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، یہ بتا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، یہ بتا کہ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا ہے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان نے، مولا علی مشکل کشا نے، صحابہ نے، بوذر نے، سلمان نے، بلال نے کیا بتایا ہے۔ وہ عشق کا جذبہ اگر آپ کے سینوں میں موجود ہے تو پھر خدا کی عزت کی قسم کوئی مصیبت آپ کے لیے مصیبت نہیں رہے گی، کوئی پریشانی آپ کے لیے پریشانی رہے گی۔ اسی لیے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو نا امید نہیں ہوتا ہے، اور جو نا امید ہو جائے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ اقبال نے ایک اور موقع پر کہا تھا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس پر غور و فکر کیجئے۔ جب مخالف ماحول پیدا ہوتا ہے نا تو آدمی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ آپ شکریہ ادا کیجئے اس حکومت کا، ٹھیک ہے تم نے کر لیا اپنا وار، ہم گھبرانے اور ڈرنے والے اور مایوس ہونے والے بولیے نہیں ہے۔ کب؟ جب ہمارے اندر ایمان کی حرارت ہوگی، حرارت ہوگی۔ یاد رکھیے، اگر کسی کے گھر میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے باہر کے حصے میں، تو کیا وہ شخص آرام سے ٹی وی دیکھتا ہوا بیٹھے گا؟ نہیں نا۔ کسی کے گھر میں محلے میں آگ لگ جائے، اس کے گھر تک وہ آگ آ جائے، تو کیا وہ موبائل فون میں بزی رہے گا؟ بیگم سے کہے گا بیگم موسم بڑا اچھا ہے، تھوڑے پکوڑے تل کے لے کر آئیے، کباب بنائے جائے؟ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی آگ کسی کے گھر کو لگ جائے تو وہ سراسمگی کا ماحول میں مبتلا ہو جائے گا، ادھر سے ادھر بھاگنے لگے گا۔ جوان ہوگا تب بھی بھاگے گا،
اور اگر کوئی بوڑھا جسے چلنے کے لیے بیساکھی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اب وہ بیساکھی کے سہارے کو تلاش نہیں کرے گا، یہاں سے وہاں بھاگے گا تاکہ پانی کا انتظام کیا جائے اور اس آگ کو بجھایا جائے۔ ایک ہوتا ہے موافق ماحول جو آپ کے فیور میں ہوتا ہے، اطمینان ہے، آرام ہے، سکون ہے، بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آج یہ دیکھا جائے، کل وہ دیکھا جائے، آج ارطغرل دیکھا جائے، وہ عثمان غازی دیکھا جائے، وہ فلاں دیکھا جائے، پکوڑے تلو، چائے بناؤ، کافی بناؤ، یہ کرو، یہ موافق ماحول ہے۔ اور موافق ماحول جب ہوتا ہے تو آدمی کاہل ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، کیئرلیس ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی فکر نہیں۔ اور تھوڑا سا ذرا مخالف ماحول ہو جائے، گھر کے دروازے پر اگر آگ لگ جائے، تھوڑی سی لڑائی جھگڑے باہر بڑھ جائیں، تو پھر آپ نے دیکھا کہ سراسمگی ہو جاتی ہے، یہاں سے وہاں ایکٹیو ہو جاتا ہے آدمی۔ اب سوئے گا؟ نہیں سوئے گا، بولیے، نہیں سوئے گا۔ سونے والوں کو بھلا ہم کیا کہیں، جاگنے والوں کو دیکھا سو گئے، یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ اب وہ ایکٹیو ہو جائے گا، خطروں سے نپٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ نبض آزما ہو جائے گا، وہ میدان میں اتر جائے گا، اس وقت تک جد و جہد کرے گا جب تک کہ وہ مسئلے کا حل تلاش نہیں کر لیتا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ تندیے باد مخالفت سے نہ گھبرا عقاب، تندیے باد مخالف، تندی کہتے ہیں تیزی کو، اور باد مخالف کہتے ہیں کہ وہ ہوا جو آپ کے خلاف چلے۔ باد مخالف، کل آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد کی سرزمین پر کیسا طوفان برپا ہوا، یکایک تیز ہوائیں، بارشیں۔ میں خود چھت پر گیا، 3:30 بجے کا ٹائم تھا، بڑے بڑے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے اٹھ کر آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ باد مخالف سے ڈر کر رک جائیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، بڑھ سکیں گے؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ عقاب کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہوک ہوتا ہے، جو شاہین کا جو میل ہوتا ہے، جو ہوک ہوتا ہے نا، اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اقبال کا کلام پڑھیں، وہ بہت بڑے فلسفی تھے۔ آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ ملے گا، اردو زبان میں ملے گا تو اقبال کے اشعار میں ملے گا، اور اگر فارسی میں ملے گا تو مولا روم جلال الدین رومی کے اشعار میں ملے گا۔ انہوں نے جد و جہد کو، انہوں نے محنت کو، انہوں نے قربانیوں کے جذبے کو، یہ ساری چیزیں جو ایک مرد مجاہد کو تیار کرنے کے لیے لگتی ہیں، یہ ساری جمع کر کر اپنے کلام کے ذریعے پیش کرتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تندیے باد مخالفت نہ گھبرا عقاب، کہ جب ہوا تیرے مخالفت میں چلتی ہے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آج وقت امینڈمنٹ ایکٹ باد مخالف کی شکل میں ہمارے سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ مسلمانوں، آپ کو عقاب کی جیسی نظر رکھنی ہے، ذمہ داری ہے آپ کی۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہر فرد پر ذمہ داری ہے۔ صرف علماء پر، مشائخ پر یا سیاسی قائدین پر، عمائدین پر آپ ذمہ داری دے کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کو میدان عمل میں اترنا پڑے گا، اور اس سیاہ قانون کی مخالفت بھی کرنی پڑے گی، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آپ کو رجوع ہونا پڑے گا۔ رجوع الی اللہ کیا ہے بولیے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، رجوع الی اللہ۔ کیا ہے بولیے؟ رجوع الی اللہ۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر آپ کے سینوں میں وہ ایمان پیدا ہو جائے تو نہ مودی، نہ موزی، نہ RSS، نہ BJP، نہ NDA کی حکومت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ کب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے، یا ایک دوسرے کو گالی دینے سے، ایک دوسروں کو تانے دینے سے، ایک دوسرے کی مخالفت کرنے سے نہیں، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان آپ کے سینوں میں ہو تو نمرود نے جو آگ لگائی تو حضرت ابراہیم نہ ڈرے نہ خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جبرائیل آئے، فرشتہ آ کر کہنے لگا حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم تجھے کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، بول۔ تو ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے مجھے بچا لے، ابراہیم نے کہا تجھ سے نہیں ہے، میرے رب سے۔ فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن توکل رجوع اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کون ہوتا ہے مجھے بچانے والا؟ میرا رب میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار کر دیا۔ یہ ایمان آپ کو پیدا کرنا پڑے گا، نہیں کر سکتے ہیں کیا؟
کیا نہیں کرتے؟ بچوں کو انجینئر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، سائنٹسٹ بنا رہے ہیں، کیا کیا نہیں بنا رہے ہیں، ہم کیا کیا نہیں بن رہے ہیں، سب بن رہے ہیں دوستو، ہم صاحب ایمان نہیں ہو رہے۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہمارے ایمان کو پاورفل کیسا کیا جائے، اس کے لیے جد و جہد کی ہم نے کبھی نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر ہماری عبادت کے لیے۔ عبادت کے زمرے میں کیا ہے؟ توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ کیسا بھروسہ ہونا چاہیے؟ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ نہ تیر کی فکر، نہ تلوار کی فکر، نہ بھالے کی فکر، نہ جان کی فکر، نہ زندگی کی فکر، سب کچھ چھوڑ کر فراموش کر کر تمہیں سامنے ٹھہرنا پڑے گا۔ اور یہ مت سمجھے مسلم دشمن قوتیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ بولیے کہ یہ قصے کہانیاں تھوڑی ہیں۔ قرآن جو آپ پڑھتے ہیں کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ کسی شخص کی لکھی ہوئی کتاب تھوڑی ہے، یہ افسانہ نہیں ہے دوستو، یہ حقیقت ہے۔ صبح قیامت تک اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ نے ہم کو وہ کتاب عطا فرمائی ہے جس کا لفظ تو لفظ زیر و زبر بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھے۔ اور یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں آج، جو خوش ہو رہے ہیں، دل میں ہنس رہے ہیں، یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ تو قرآن اور اسلام سے آپ کو تمسک کرنا پڑے گا۔ اور یہ دشمن جو سمجھتے ہیں کہ آپس میں ہنس رہے ہیں، یا امت شاہ ہو کہ مودی ہو یا موزی ہو یا مسلم دشمن قوتیں ہوں، یہ بھول گئے ہیں، انہوں نے فراموش کر دیا ہے، ان کو خبر نہیں ہے، آپ کو ضرور خبر ہے۔ نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا، اللہ نے اسے برباد کرنے کے لیے کوئی لشکر جرار کو روانہ نہیں کیا، کوئی بڑی فوج کو نہیں بھیجا۔ کس کے لیے بھیجا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ایثار دیکھا، ان کا توکل دیکھا، اللہ کی ذات سے، اللہ نے اپنی ذات سے ان کا لگاؤ دیکھا، ان کی محبت دیکھی، ان کا کامل اعتماد دیکھا، ان کا سبمیشن دیکھا، ان کا ڈیووشن دیکھا، ان کا ڈٹرمینیشن دیکھا، ان کا انہماک دیکھا، ان کی واپستگی دیکھ کر کہا کہ اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، اب میرا کام ہے کہ تیرے دشمن سے میں بدلہ لوں۔ وہ ایمان اگر آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے جو صحابہ کے سینوں میں تھا، جو اہل بیت کے سینوں میں تھا، جو حضرت بلال کے سینے میں تھا، اگر وہ ایمان آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو جس طرح اللہ نے نمرود کو برباد کرنے کے لیے کوئی لشکر جرار نہیں بھیجا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے جب نمرود کو برباد، آج کا اس وقت کا فرعون بھی سن لے، اس وقت کا نمرود بھی سن لے، حامان بھی سن لے، شداد بھی سن لے، ابو لہب اور ابو جہل اس دور کا غور سے سن لے کہ اللہ نے نمرود کو برباد کرنے کے لیے کوئی لشکر جرار نہیں بھیجا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہ نے ایک چھوٹا سا مچھر بھیجا۔ کیا بھیجا؟ ایک چھوٹا سا مچھر، اور وہ صحت مند مچھر بھی نہیں تھا، وہ بیمار مچھر تھا، وہ ایک پیر سے لنگڑا تھا، ایک ہی ڈنک تھی اس کو، وہ سیدھا نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ پر، اس کے بھیجے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اور اس کا کام کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے بھیجا ہوا تھا، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کو بیٹھتا اور اس کے بھیجے پر اپنے پیر سے ایسے ڈنک مارتا تو اسے درد سر شروع ہوا۔ ڈاکٹروں کو بلایا، اطباء کو بلایا، میڈیکل ایکسپرٹس کو بلایا، سب نے کہا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ہر قسم کا علاج کیا گیا۔ بالآخر جب وہ درد سے بیزار ہو گیا، شدت انتہا کو پہنچ گئی، تو اس نے کیا کیا ہے پتہ ہے؟ آج کا نمرود غور سے سن لے، آج کا فرعون بھی غور سے سن لے، اس نے اپنے ہی حواریوں کو جو اس کو سجدہ کرتے تھے اپنا جوتا اتار کر دیا اور کہنے لگا جب مجھے درد ہو تو یہ میرا جوتا میرے سر پر مارو۔ جوتا سر پر مارتا تو مچھر خاموش ہو جاتا، پھر جوتا روکتے تو پھر مچھر اپنے کام پر لگ جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، تو کیا آج نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کا بھیجا پاش پاش ہو کر ناک اور کان کے ذریعے باہر نکل گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو بند کر دیا ہے؟ نہیں، لیکن آپ کی مدد ہو سکتی ہے۔ کب ہو سکتی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان پیدا ہو۔ ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ بولیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی امداد ہو، آپ کی نصرت ہو،
آپ کی حمایت ہو تو حضرت ابراہیم کے جیسا ایمان، صحابہ کے جیسا مر مٹنے والا جذبہ اور تمسک اسلام سے اور رجوع الی اللہ کی آپ کو اس منزل میں آنا پڑے گا، اور آپ کو فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی۔ اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی آج بھی آپ کی ہماری ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی مدد کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے، یمن کے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتریں گے۔ اللہ کی مدد آئے گی جب ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمارے کہنے سننے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے ان سخت حالات میں دعا گو ہوں، معروضہ ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہم سب مل کر دعا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نہ تلوار آپ کا ہتھیار ہے، نہ ریزہ آپ کا ہتھیار ہے، نہ بندوق آپ کا ہتھیار ہے، دعا آپ کا ہتھیار ہے۔ دعا کے دامن کو نہ چھوڑیں، اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ظالموں نے اپنی چال چل دی ہے، لیکن اے پروردگار ہمیں یقین کامل ہے کہ تیری پکڑ بڑی شدید ہے۔ پروردگار ہم تجھے تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرے نازل کردہ کتاب قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اعمال حسنات کا تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، جنہوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے انہیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے دوچار فرما۔ اے پروردگار جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں انہیں آپس میں منتشر فرما دے، انہیں آپس میں دست بدار کر دے پروردگار، انہیں تباہ و تاراج کر دے۔ مسلمانوں کے صفوں میں پروردگار اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما۔ اے باری